جب ہم چائلڈ رائٹس کی بات کرتے ہیں، بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو کون سے حقوق ہیں، کون سے رائٹس ہیں بچوں کے؟ اچھا مصطفیٰ صاحب، ایک تو یہ ہے کہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی یہ جو آواز ہے، آپ کا پروگرام ہے، اس کو سوسائٹی کے مختلف طبقات جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جن میں لٹریٹ گروپس بھی ہیں، جن میں انٹلیکچوئل گروپس بھی ہوں گے، اور جن میں سیمی لٹریٹ اور شاید الٹریٹ گروپس بھی ہوں گے۔ عام بندے کی سمجھ کے لیے، عام بندے کے سمجھنے کے لیے بچوں کے حقوق سے جو عام طور پر مراد لی جاتی ہے بچوں کا حق تعلیم، کہ بچوں کا یہ حق ہے کہ بچے جو ہے وہ اسکول جائیں، وہ تعلیم حاصل کریں، وہ بہتر اور مفید شہری بن کے ملک، قوم اور معاشرے کو سرو کریں۔ بچوں کی بہترین صحت، بچے صحت مند رہیں، کیونکہ بچے صحت مند رہیں گے تبھی وہ بہتر تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے۔ بچوں کا نام اور شناخت کا حق، بچے جب پیدا ہوں ان کا نام رکھا جائے، ان کی لیگل آئیڈینٹی کو انشور کیا جائے، یعنی ان کی جو برتھ رجسٹریشن ہے اس کو بروقت جو ہے وہ کروایا جائے۔ بچوں کا والدین کے ساتھ رہنے کا حق، کہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کی شفقت کے سائے میں جو ہے وہ پرورش پائیں، اور والدین کی اس پر ذمہ داری کہ ان کو بچوں پر نگران مقرر کیا گیا ہے اور وہ بچوں کو بہتر گائیڈ کریں، زندگی کے گزارنے کے حوالے سے جو درکار مہارتیں ہیں وہ بچوں تک پہنچائیں، انہیں بہتر اور کارآمد فرد اور معاشرے کا فعال شہری بننے کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن مدد فراہم کریں۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم ذرا اپنی ڈسکشن کو ہلکا سا ایک اور لینس میں دیکھیں تو بچوں کا تحفظ کا جو حق ہے، یہ تو بیسک ہے۔ تحفظ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ بچوں کو ہر طرح کے جسمانی، ذہنی، جذباتی اور جنسی تشدد سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ اچھا، اب یہ جو تحفظ ہے یہ اس کو ملٹی لیئرز کے اوپر فراہم ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، یعنی اس کی ابتدا بہرحال گھر سے ہی ہوتی ہے، کہ گھر کے اندر جو ہے وہ بچوں کو ایسی تربیت فراہم کی جائے کہ بچے اپنی حفاظت خود کرنے کے حوالے سے کیپیبل ہو سکیں، اور پھر الٹیمیٹلی سوسائٹی، معاشرہ اور حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح کا انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں جس سے بچوں کو ہر طرح کے تشدد سے جو ہے وہ تحفظ مل سکے۔ سر، ہم اس تشدد پہ آتے ہیں ون بائی ون۔ اس کو آپ نے ابتدا اپنے آنسر کی کہ بچوں کو تعلیم کا حق، اب 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں ہمارے ملک میں وہ اسکولوں سے باہر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل، یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ ایک بڑا نمبر ہے جو کہ بچوں کا، اور اس میں بچیاں بھی شامل ہیں جو کہ آؤٹ آف اسکول ہے، یعنی وہ اسکولوں میں نہیں جا رہے۔ اب ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر وہ اسکولوں میں نہیں جا رہے تو پھر وہ کہاں پہ ہیں؟ ہاں، تو اس کو ہم جب انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا تو وہ بچے کہیں نہ کہیں پر لیبر میں انوالو ہیں، وہ چائلڈ لیبر کی مختلف طرح کے جو شیپس ہو سکتی ہیں وہ اس کے اندر انگیج ہیں، یا وہ بچے سڑکوں پر ہیں، یعنی وہ بچے کچھ نہیں کر رہے اور وہ سٹریٹ کنیکٹڈ چلڈرنز کی طرح وہ سڑکوں پر اپنا بہت سارا وقت اور جو اپنی پریزنس ہے ان کی وہ وہاں پر ہے۔ تو ایک بہت بڑا نمبر ہے 2.5 کروڑ بچے کا آؤٹ آف اسکول ہونے کا۔ اچھا، ایک تو جو آپ نے کہا کہ اس کا کون ذمہ دار ہے، تو دیکھیے، ایک تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو تھوڑا سا پس منظر کے اندر سمجھنا اور دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو آبادی کے اعتبار سے پہلے 5 ممالک میں فال کرتے ہیں، یعنی پاکستان اس وقت 5th نمبر پہ۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم سے جو اوپر والے ملک ہیں، یعنی جن کی آبادیاں ہم سے زیادہ ہیں، ان کی جو پر کیپیٹا انکمز ہیں اور ان کی جو معاشی کیفیات ہیں ممالک کی، وہ بہرحال ہم سے بالکل مختلف ہیں۔ سو ایک آبادی کے اعتبار سے ہم ایک بہت بڑا ملک ہیں، اور آئندہ آنے والے سالوں میں جس طریقے سے ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے، ہماری پاپولیشن کے اندر، آبادی کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وسائل کے اندر اس تناسب کے ساتھ اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو سماجی اور معاشی ناہمواریاں کریٹ ہو رہی ہیں معاشرے میں، یہ ایک بڑی ریزن ہے کہ بچوں کو آؤٹ آف اسکول یہ پش جو ہے یہ فوکس کر رہی ہیں، یہ پش کر رہی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں جانے کی بجائے جو ہے وہ سڑکوں پہ یا لیبر کی مختلف شکلوں کے اندر انوالو ہے۔ اب ذمہ داروں کا اگر ہم تعین کریں تو دیکھیں، پہلی ذمہ داری تو بہرحال والدین کی ہے، پیرنٹس کی ہے، کہ جنہوں نے بچے کو جو ہے وہ اسکول میں داخل کروانا ہے، بچے کو انگلی پکڑ کر اسکول تک کا جو ہے وہ رستہ دکھانا ہے۔ اگر وہ والدین ہی تعلیم کی اہمیت سے نا آشنا ہے، اگر وہ والدین ہی تعلیم کو صرف میٹیریلسٹک انداز میں اور معاشی لینس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو بہرحال تعلیم اس طریقے سے بہت سارے والدین کے لیے پرائورٹی کا باعث نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا، اگر ایک فیملی کے اندر، ایک ایسی فیملی جس میں جو گھر کا سربراہ ہے وہ مزدوری کر کے بمشکل جو ہے وہ گھر والوں کا جو ہے وہ پیٹ پال رہا ہے،
تو ایسی سچویشن میں اگر اس کے 4-5 بچے ہیں تو اس کو یہ لگتا ہے کہ بچے کو اسکول بھیجنے کی بجائے اگر میں اس کو کام پر ڈال دوں تو یہ شام کو جو چند پیسے لے کر آئے گا اس سے میرے گھر کی جو اکانومی ہے وہ بڑی بہتر انداز سے چلے. یہ اگنورنس نہیں ہے، مجبوری ہے یہ. اچھا، اس میں بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کا ایج ہے کہ پہلے انڈا آیا یا مرغی. جی. کیونکہ ہم جب فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو ہم نے ایسے بہت سارے خاندانوں کو دیکھا ہے، بہت ساری فیملیز کو دیکھا ہے مصطفیٰ صاحب، کہ جو غربت کی بالکل نچلی والی سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں. تو یہ پریورٹی ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بعض دفعہ بچے کو تعلیم کے لیے اسکول بھیجنے یا نہ بھیجنے کا فیصلہ صرف معلومات نہ ہونے کی باعث نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں پر اس ڈیسیجن میکر یعنی اس والدین کی اپنی سوچ اور شعور اور فکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ تعلیم کو کیسے انٹرپریٹ کر رہا ہے. جیسے میں نے گزارش کیا کہ ابھی ریسنٹلی جب میٹرک کے ریزلٹس اناؤنس ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میڈیا کے اندر ان بچوں کو جو ہے وہ فیچرڈ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کا جو سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ تھا یہ بڑی پور کلاسز سے تعلق رکھتے تھے. کسی کا باپ رکشہ چلا رہا تھا، کسی کا باپ جو ہے وہ پکوڑے بیچ رہا تھا، کوئی بچہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ابا کے ساتھ جا کر دکان پر بیٹھ رہا تھا، لیکن انہوں نے غربت کو عذر نہیں بنایا، انہوں نے غربت کو ایکسکیوز نہیں بنایا، بلکہ غربت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو چیلنج کیا. اور ان والدین کی بھی میں ہمت کو، ان کی فہم کو، فراست کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے نامساعد حالات کے باوجود حالات پر کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ حالات کا جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں بڑا جاں بازی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بچے کو تعلیم کی روشنی سے جو ہے وہ بہراور کروایا، اس کے ساتھ ان کو فیملیئر کروایا اور بچے کو تعلیم کی طرف ڈائیورٹ کیا. ایک ٹرینڈ سر میں آپ کی بات کرتا ہوں، ایک ٹرینڈ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے غریب والدین کے حوالے سے کہ وہ بچے کو کنونشنل اسکول میں نہیں بھیجیں گے، مدرسے میں بھیج دیں گے کہ اس کو روٹی تو ملتی رہے گی. یہ بھی تو ایک پریویل کر رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے. بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مدارس کے اندر زیر تعلیم ہے اور مدارس جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں بچوں کو جو ہے وہ کیٹر کر رہے ہیں. صحیح. مطلب مدارس کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے آر آلسو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. وہ بھی تعلیمی ادارے ہیں جو کہ بچوں کو اب تو بلکہ زیادہ تر مدارس کے اندر جو ہے وہ دینی اور دنیاوی تعلیم کمبینیشن کے ساتھ جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اچھا، جب اسکول جو ہے وہ آپ کے گھر سے دور ہوگا، جب اسکول کے اندر بچوں کی جو تعداد ہے وہ بہت اوور کراؤڈڈ ہوگی تو والدین کے لیے مدرسہ بھی جو ہے وہ ایک آپشن کے طور پر جو ہے وہ موجود رہتا ہے. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ آپشن اس وقت زیادہ بائیبل ہو جاتی ہے اور زیادہ انٹرسٹ کریٹ کرتی ہے جب یہ بھی لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بچے کو کھانا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ میسر ہوگا. تو بالکل جو ہے وہ بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مدارس کے اندر بھی انرولڈ ہے اور مدارس کے اندر بھی جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کو دنیاوی تعلیم کہتے ہیں جو ہمارے ٹیکسٹ بک کے موضوعات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل